بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. The topic we are going to discuss today is acids, bases and buffers in the body. So last جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے پڑھے. ہم ایکوس سولوشنس کو پڑھ رہے ہیں اور واٹر کی پراپرٹیز ایز اے سالونٹ ہم نے ڈسکس کی تھیں اپنے پریویس لیکچرز کے اندر. تو اب ہم آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے that about acids, bases and buffer systems in the body. So ہم دیکھیں گے کہ ایسڈز اور بیسز کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے ریلیٹڈ ٹرمز کیا ہیں جو کہ بائیو کیمسٹری کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں. Biological molecules such as proteins and nucleic acids bear numerous functional groups such as carboxyl and amino groups that can undergo acid base reactions. تو جو باڈی کے اندر مالیکیولز ہیں لائک نیوکلیک ایسڈز ہیں یا اور اس طرح کے مالیکیولز ہیں جن کے اندر کاربوکسل گروپ بھی ہوتے ہیں, امینو گروپس بھی ہوتے ہیں, تو ایسے مالیکیولز ایسڈ بیس ریئیکشنز کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور وہ باڈی کے اندر جو ایسڈ بیس ریئیکشنز ہوتے ہیں ان میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں. And many properties of these molecules are vary with the acidities of the solution in which they are immersed. اور definitely اگر جس solution کے اندر وہ موجود ہیں اس کی acidity یا basicity چینج ہوگی تو ان molecules کی properties بھی چینج ہوں گی. لہٰذا ہم ان چیزوں کو آگے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں. سب سے پہلے ہم ایسڈ بیس ریئیکشنز کو دیکھیں گے. ایسڈز اور بیسز کو اگر آپ دیکھیں اور ان کو ڈیفائن کریں تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ملتی ہے ہمیں دیٹ از آف سوانٹے ارہینیس. ہی ڈیفائنڈ ایسڈز اینڈ بیسز ریسپیکٹیولی ایز سبسٹانسز کیپیبل آف ڈونیٹنگ پروٹونز اینڈ ہائیڈروکسائڈ آئنز. تو ارہینیس نے کیا کہا تھا کہ ایسے سبسٹانسز جو پروٹون ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو ایسڈ کہتے ہیں اور وہ سبسٹانسز جو ہائیڈروکسائڈ آئن ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو بیس کہتے ہیں. اب یہ ڈیفینیشن لمیٹڈ ڈیفینیشن تھی, مطلب یہ اگر اس کو صرف ہم کریکٹ مان لیں تو اگر ہم امونیا کی ایگزامپل لیں NH3, یو نو دیٹ NH3 از اے بیس بٹ اٹ لیکس OH گروپ, تو یہ OH آئن تو نہیں دیتا, اس لیے یہ ارہینیس کی ڈیفینیشن پہ یہ بیس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پھر بعد میں دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس ڈیفینیشن کو ریوائز کیا اینڈ دیئر نیمز ور جوہانس برونسٹڈ اینڈ تھامس لاوری. تو ان دو بندوں نے جو ڈیفینیشن دی اس کے مطابق این ایسڈ از اے سبسٹانس دیٹ کین ڈونیٹ پروٹونس ایز ان دی ارہینیس ڈیفینیشن. مطلب جو یہ ڈیفینیشن تھی یہ ارہینیس جیسی ہی تھی. تو بیس کیا ہوتا ہے؟ بیس از اے سبسٹانس دیٹ کین ایکسیپٹ پروٹونز. تو اس نے کہا کہ جو بیس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو OH آئن دے, بلکہ بیس ایسی اسپیشی ہوگی جو کہ پروٹونز کو ایکسیپٹ کر لے. تو اس طرح سے اس کی جو ڈیفینیشن تھی اس کے اندر یہ امونیا یا اس طرح کے کیسز بھی کور اپ ہو جاتے ہیں جو برونسٹڈ اور لوری کی ڈیفینیشن ہے ایسڈ بیس کی. برونسٹڈ لوری کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہر ایسڈ بیس ریئیکشن مور اور لیس اس طرح کا ہوگا. فار ایگزامپل HA از این ایسڈ اینڈ H2O از اے بیس. ہیئر جب یہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو H3O پازیٹیو اور A نیگیٹو بنتا ہے. تو یہاں پہ HA کو برونسٹڈ ایسڈ کہیں گے. یہ ایک بیس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے برونسٹڈ بیس کے ساتھ. برونسٹڈ بیس یہاں پہ کون سا ہے؟ واٹر ہے. اور بناتا کیا ہے؟ جو ایسڈ ہے اس کا کانجوگیٹ بیس بنتا ہے. A نیگیٹو کیا ہے؟ HA کا کانجوگیٹ بیس ہے. اور جو بیس ہے H2O اس کا کانجوگیٹ ایسڈ بنے گا دیٹ از H3O پازیٹیو. تو اس ریئیکشن کو ہم نارملی HA اس طرح سے بھی لکھتے ہیں کہ gives us H پازیٹیو پلس A نیگیٹو. مطلب واٹر کے رول کو ہم انڈرسٹوڈ لے لیتے ہیں, اس کو ایکسپلیسٹلی لکھتے نہیں ہیں سم ٹائمز. تو اس ریئیکشن کا بھی بالکل وہی مطلب ہوگا جو کہ یہ اوپر ایکویشن آپ کو دی ہے اس کا ہے. تو یہ ایک ہی میننگ ہے ان دونوں ایکویشنز کا.
اب اگر اسی ڈیفینیشن سے دیکھیں تو جو ایسیٹیٹ آئن ہے دیٹ از کانجوگیٹ بیس آف ایسٹک ایسڈ اینڈ امونیم آئن NH4 پازیٹیو دیٹ از دی کانجوگیٹ ایسڈ آف امونیا، اور امونیا کیا ہے؟ بیس ہے۔ تو اس طرح سے ہر جو ایسڈ ہوتا ہے وہ جب سولوشن کے اندر آئونائز ہوتا ہے تو وہ اپنا کانجوگیٹ بیس پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ریورسیبل ریئیکشن کر سکتا ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ بعد میں ایک جنرلائز ڈیفینیشن دی گئی ایسڈ بیسز کی جو کہ گلبرٹ لیوس نے دی، اور اکارڈنگ ٹو لیوس Lewis acid is a substance that can accept an electron pair and Lewis base is a substance that can donate an electron pair۔ تو لیوس نے اس کو مزید جنرلائز کر دیا، بجائے ایچ آئن دینے والے سبسٹانس کے اس نے کہا کہ ایسا سبسٹانس جو کہ ایک الیکٹران پیئر ایکسیپٹ کر سکے اس کو لیوس ایسڈ کہتے ہیں، اور جو ایک الیکٹران پیئر ڈونیٹ کر سکے اس کو لیوس بیس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح آپ دیکھیں کہ امونیا جو ہے NH3 یہ ایک الیکٹران پہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، یہ لیوس بیس ہے، اور اگر ایک H پازیٹیو ہو جس کو یہ ڈونیٹ کر دے تو NH4 پازیٹیو بن جائے گا، تو وہ H پازیٹیو کیا کر رہا ہے؟ ایک الیکٹران پیئر ایکسیپٹ کر رہا ہے اس سے، لہٰذا وہ ایسڈ ہوگا، لیوس ایسڈ ہوگا۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن تھی یہ مور جنرلائز ہو گئی، اینڈ It is applicable to both aqueous and non-aqueous systems۔ اس میں لازمی نہیں رہا واٹر کی پریزنس، مطلب یہ نان ایکوس سسٹمز کے اندر بھی یہ والی جو ڈیفینیشن تھی وہ ویلڈ ہو گئی، اور اس کی مدد سے آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے کریکٹرائز کر سکتے ہیں۔ تو اور جتنی موسٹ بایولوجیکل فینومینا ہیں یا بایو کیمیکل فینومینا ہیں اس کے اندر ہم لیوس کے کانسیپٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیوس ایسڈ بیس کانسیپٹ کو۔ اچھا، اب آگے آتی ہے ایسڈ اور بیس کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ کوئی ایسڈ کتنا اسٹرانگ ہے یا کوئی بیس کتنا اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ اسی ایکویشن کو دیکھیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی تو اس میں ایک ایکولیبریم ہے، مطلب ایسڈ اور اس کے جو کانجوگیٹ بیس ہے یا بیس اور اس کا کانجوگیٹ ایسڈ ہے، یہ ایک ایکولیبریم کے اندر آپس میں موجود ہیں سولوشن کے اندر۔ تو اس ایکولیبریم کانسٹنٹ کو ڈسوسییشن کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا ڈسوسییٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے۔ تو اس کو اگر ہم میتھمیٹیکلی ظاہر کریں تو دیٹ ڈسوسییشن کانسٹنٹ K از ایکول ٹو دی کانسنٹریشن آف دی کانجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر ڈیوائڈیڈ بائی دی کانسنٹریشنز آف دی ایسڈ اینڈ بیس۔ تو اس ایکویشن کی مدد سے اس کو ہم ایکولیبریم کانسٹنٹ یا ایسڈ کے ڈسوسییشن کانسٹنٹ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ کوانٹٹی ہے دیٹ از اے میجر آف دا ریلیٹیو پروٹون افینیٹیز آف دی HA اور A نیگیٹو اینڈ H3O پازیٹیو H2O کانجوگیٹ ایسڈ بیس پیئرز۔ یہ آپ کو بتاتی ہے یہ کوانٹٹی کہ یہ جو کانجوگیٹ ایسڈ بیس پیئرز ہیں یہ کتنی ان کی افینیٹی ہے پروٹون ایکسیپٹ کرنے کی یا پروٹون ڈونیٹ کرنے کی۔ تو K کی ویلیو سے ہمیں ایسڈ کی اسٹرینتھ کا یا بیس کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے، اور جو کوانٹٹیز اسکوائر بریکٹس میں لکھی ہوتی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کی کانسنٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو کوانٹٹی اس کے اندر ہے اسکوائر بریکٹ کے، اٹ مینس کہ ہم اس کی مولر کانسنٹریشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسکوائر بریکٹ H3O پازیٹیو کا مطلب ہے کہ جو ہائیڈرونیم آئن ہے اس کی کانسنٹریشن ہم لے رہے ہیں۔ تو یہ اسکوائر بریکٹس ویسے نہیں لگی ہوئی، ان کا میننگ ہے کانسنٹریشن۔ اب اگر یہ جو پیچھے ایکویشن ہم نے دیکھی اس کو ہم تھوڑا مزید جنرلائز کرتے ہیں۔ اب H2O کو اگر دیکھیں تو چونکہ زیادہ تر سولوشن جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ڈائلیوٹ ایکوس سولوشنز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر واٹر کی جو کانسنٹریشن ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے اور کانسٹنٹ بھی ہوتی ہے۔ مطلب جب واٹر کی کانسنٹریشن زیادہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو واٹر ہے وہ جب زیادہ مقدار میں ہوگا تو اس کی مولیرٹی کیا ہوگی؟ اس کی مولیرٹی نمبر آف مولز پر لیٹر ہوگی۔ تو چونکہ واٹر 1000 گرام پر لیٹر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جو نمبر آف مولز ہیں یہ ہم فائنڈ کرنے کے لیے، پر لیٹر کا مطلب تو ڈیوائڈیڈ بائی 1 ہوگا نا، تو اس لیے اس کے جو نمبر آف مولز ہیں وہی اس کی مولیرٹی ہے، چونکہ وہ ایکسیس میں موجود ہے۔ تو اس کے نمبر آف مولز کیسے فائنڈ کریں گے؟ 1000 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے اس سے، اس کی مولیکولر میس سے،
تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 55.5 مولز. تو اٹ مینس کہ جو واٹر کی مولیرٹی ہے وہ 55.5 مولر ہے جب یہ ایکسیس میں پریزنٹ ہو, مطلب زیادہ واٹر پریزنٹ ہو. تو اس وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس ٹرم کو, چونکہ یہ ایکسیس میں ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے, تو اس ٹرم کو کے کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں اور اس کو پھر کے اے کہہ دیتے ہیں. واٹر بیچ میں سے نکل گیا اور وہ اس کے ساتھ مل کے تو کے اے بن گیا, اور کے اے کی اب جو ایکول ہے دیٹ از ود دس کانجوگیٹ ایسڈ بیس پیئر ڈیوائڈیڈ بائی دی ایسڈ. تو اس جو یہ ڈسوسیشن کانسٹنٹ ہیں جو کہ اے کی ویلیوز ہیں, دیز آر یوزفل ان پریپیئرنگ بایو کیمیکل سولوشنس. اور کچھ نیکسٹ سلائڈ پہ ٹیبل میں آپ دیکھیں گے یہ کے اے کی ویلیوز آپ کو نظر آئیں گی. اب یہ جو کے اے کی ویلیوز ہیں یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں, کے اے کی ویلیو جتنی بڑی ہوگی ایسڈ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اور جتنی چھوٹی ہوگی ایسڈ اتنا زیادہ ویک ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ساروں کی جو ایسڈس کی ویلیوز ہیں کے اے کی وہ 10⁻⁻- میں ہیں, -2, -3, 4. تو اٹ مینس کہ یہ سارے جو ہیں یہ ویک ایسڈز ہیں. یہ آگے ادھر مینشن بھی ہے کہ جتنے ایسڈز یہاں پہ لسٹڈ ہیں یہ ویک ایسڈز ہیں. تو ایسڈ کو جو ان کی ریلیٹیو اسٹرینتھ ہے اس سے ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں, جن ایسڈز کے ڈسوسیشن کانسٹنٹ ہائیڈرونیم آئن سے اسمالر ہوتے ہیں وہ پارشلی آئنائز ہوتے ہیں اور ان کو ویک ایسڈ کہتے ہیں. مطلب ہائیڈرونیم آئن سے چھوٹے ہوتے ہیں. ہائیڈرونیم آئن کے جو ڈسوسیشن کانسٹنٹ ہے وہ 1 ہے, یونٹی ہے. تو جن کے کی ویلیو 1 سے اسمال ہوگی وہ ویک ایسڈ ہوں گے, اور جن کی 1 سے لارج ہوگی وہ اسٹرانگ ایسڈ ہوں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 10⁻⁻2 میں اٹ مینس کہ سارے 1 سے کم ہیں. یہ سارے ویک ایسڈز ہیں جو کہ باڈی کے اندر پائے بھی جاتے ہیں, اور یہ ہمیں لیب کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ انکاؤنٹر کریں گے جب لیبس کے اندر اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ پریکٹیکلز کرتے ہیں. تو اب جو یہ ویک ایسڈ ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ایسے ایسڈز بھی ہیں جن کو منرل ایسڈز کہتے ہیں, جس طرح HClO4 ہے, HNO3, HCl, H2SO4 وغیرہ. یہ بہت اسٹرانگ ایسڈز ہیں, ان کے مقابلے میں بہت اسٹرانگ ہیں. مطلب ان کی جو کے اے ویلیوز ہیں وہ بہت بڑی ہیں, بڑی لارجر ہیں. تو اور جو اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں یہ اپنے سارے کے سارے پروٹون آپ کو پتہ ہے کہ فوراً H2O کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اٹ مینس کہ کمپلیٹلی آئونائز یا ڈسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے واٹر کے اندر جو سب سے اسٹرانگیسٹ ایسڈ ہوگا وہ H3O پازیٹیو ہی ہوگا. مطلب اسٹرانگیسٹ ایسڈ کی بھی ڈیفینیشن کریں تو وہ ایکچولی جب H2SO4 کو بھی آپ اس کے اندر ڈالیں گے واٹر کے اندر تو وہ آئنائز ہو جائے گا. تو وہ آئنائز کیسے ہوگا, اپنے ایچ آئن دے دے گا. تو وہ ایچ آئن ایسے تو نہیں ہوتے بذات خود, تو ایچ آئن نہیں رہ سکتا, ایک اسٹیبل سپیشی نہیں ہے. تو وہ واٹر کے ساتھ مل کے واٹر کے ساتھ مل کے H3O پازیٹیو بنا دیتا ہے, اور H3O پازیٹیو ہی ایکچوئل وہ ایسیڈک سپیشی ہے. تو سب سے اسٹرانگیسٹ ایسڈ پھر آپ واٹر کے یا سولوشن کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ وہ H3O پازیٹیو ہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ بیس کی بات کریں تو سب سے اسٹرانگ بیس کون سا ہوگا, OH نیگیٹو ہوگا. اگر آپ واٹر کے اندر کی بات کریں تو واٹر کے اندر جو اسپیشی پائی جائے گی وہ ایون آپ NaOH جو ایک اسٹرانگ بیس ہے اس کو واٹر کے اندر ڈالیں تو وہ آئنائز ہو کے OH نیگیٹو آئنز کی شکل میں ہوگا. تو یہ ایکچولی سب سے اسٹرانگ بیس ہے ایکوس سولوشن کے اندر. اب ہم ڈسوسیشن کانسٹنٹ آف واٹر کو فائنڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ایک ایمفوٹیرک سبسٹانس ہے جو کہ ایز ایسڈ بھی بیہیو کرتا ہے اور ایز اے بیس بھی بیہیو کرتا ہے. اگر ایسڈ کے طور پہ اس کو لیں تو اس کا ڈسوسیشن کانسٹنٹ کیسے ہوگا, Ka از ایکول ٹو concentration of its conjugate acid bases divided by the acid itself water. تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو واٹر کی کانسنٹریشن ہے وہ 55.5 مولر ہے, تو اس کو اگر انکارپوریٹ کریں تو آپ کے پاس جو ویلیو آتی ہے KW کی, مطلب اس واٹر چونکہ ایکسیس میں ہے اس کو ادھر لے جاتے ہیں تو KW میں چینج ہو جائے گا. تو KW از ایکول ٹو کانسنٹریشن آف H پازیٹیو ملٹیپلائڈ بائی کانسنٹریشن آف OH نیگیٹو, اور 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ KW کی ویلیو آتی ہے 10⁻⁻14. اب یہ جو ویلیو ہے
تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ایچ اور او ایچ آئنس کی کنسنٹریشن کتنی ہوگی اس میں پیور واٹر میں، تو وہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 2 سے 10⁻⁻14 کو، تو ایچ پازیٹیو کی کنسنٹریشن بھی 10⁻⁻7 ہوگی اور او ایچ نیگیٹو کی کنسنٹریشن بھی 10⁻⁻7 ہوگی. مطلب جو پیور واٹر ہے اس میں ان کی کنسنٹریشنز ایکول ہوں گی. ایک تو مطلب بہت کم ہے، دیکھیں 10⁻⁻7 ایک بہت چھوٹا نمبر ہے، لیکن جتنی بھی ہیں وہ ایکول ہیں، جتنے ایچ آئن ہوں گے اتنے ہی او ایچ آئن ہوں گے. اس لیے جو واٹر ہے وہ اوور آل نیوٹرل ہوتا ہے، مطلب واٹر ایسیڈک بھی نہیں ہے اور بیسک بھی نہیں ہے. تو اگر ایچ آئن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سولوشن کو کہیں گے کہ یہ ایسیڈک ہو گیا ہے، اور اگر ایچ آئن کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ او ایچ آئن زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر سولوشن بیسک کہلاتا ہے. اور جب یہ دونوں برابر ہوں گے تو پھر وہ نیوٹرل ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو فزیولوجیکل سلوشنز ہیں جو باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کی جو کانسنٹریشنز ہیں وہ تقریباً نیوٹرلٹی کے قریب ہی ہوتی ہیں، مطلب وہ زیادہ ایسیڈک یا بیسک نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہیومن بلڈ کی آپ جو دیکھ لیں ایچ آئن کی کانسنٹریشن، تو یہ 4.0 × 10⁻⁸ مولر ہے. مطلب دیکھیں یہ 10⁻⁷ سے تھوڑی سی کم ہے. تو جب یہ کم ہو جائے گی تو اٹ مینس کہ سولوشن جو ہے وہ ایسیڈک ہو جائے گا، مطلب اس کی جو ویلیو ہے وہ ایسڈ والی سائڈ پہ زیادہ ہوگی نیوٹرلٹی سے. تو جو بلڈ ہے وہ سلائٹلی بیسک ہوتا ہے، سوری ایسڈ میں کہہ گیا ہوں، یہ بیسک ہوتا ہے، یہ بیس والی سائڈ پہ ہے جو ہیومن بلڈ کی کنسنٹریشن ہے. اب یہ ایک اور چیز یہاں پہ اب پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کنسنٹریشن ہم نے پڑھی ایچ آئنز اور او ایچ آئنز کی، چونکہ یہ تو بہت سمال ہوتی ہیں جو ہائیڈروجن آئنز کی کنسنٹریشن ہے یا او ایچ آئن کی، تو ان کو میئر کرنے کے لیے کوئی ایک کنوینینٹ یونٹ یا اسکیل ہونا چاہیے. مطلب ان کی کنسنٹریشن کو اٹ سیلف میئر کرنا اتنا زیادہ کنوینینٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی ویلیوز ہیں. تو اس سے زیادہ ایک پریکٹیکل کوانٹٹی ہے جو کہ سورنسن نے کرائی تھی متعارف، دیٹ از کالڈ ایز پی ایچ. تو پی ایچ جو ہے دیٹ از ایکچولی مائنس لاگ آف ہائیڈروجن آئن کانسنٹریشن. تو یہ جو ویلیو ہے یہ ایک ریزنیبل مطلب اس سائز کے اندر آ جاتے ہیں اس کے ڈیجٹس، تو بہت چھوٹی ویلیوز نہیں رہتی. اس وجہ سے ان کو سمجھنا اور ان سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے. تو جو نیوٹرل سبسٹانسز ہوں گے لائک پیور واٹر، اس کی پی ایچ 7.0 ہے. جو ایسیڈک سولوشنز ہوں گے ان کی پی ایچ 7 سے کم ہوگی، اور جو بیسک سولوشن ہوں گے ان کی پی ایچ 7 سے زیادہ ہوگی. تو اگر آپ ایک اسٹرانگ ایسڈ کا 1 مولر سولوشن لیں، اسٹرانگ ایسڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے ایچ آئنز دے دیتا ہے، وہ ایسا ایسڈ ہو تو اس کی پی ایچ 0 ہوگی. اور اگر ایک 1 مولر سولوشن اسٹرانگ بیس کا لیں تو اس کی پی ایچ 14 ہوگی. تو باقی اس کے درمیان جتنی ہے پھر وہ ایسڈ کی اسٹرینتھ کے حساب سے پی ایچ کی ویلیو 0 سے 7 کی طرف بڑھے گی، اسٹرینتھ جتنی کم ہوگی، اور بیس کی 7 سے آگے 14 تک جائے گی جتنی زیادہ بیس کی اسٹرینتھ انکریز ہوگی. اب پی ایچ کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے؟ ہم پی ایچ کی ریلیشن شپ بٹوین پی ایچ آف اے سولوشن and concentration of an acid and its conjugate base, they can easily be derived by rearranging the equation. یہ equation ہم نے پڑھی تھی کہ A is equal to جو acid کا dissociation constant ہے کہ that is equal to concentrations of the conjugate acid base pairs divided by concentration of the acid. تو اگر ہم اس کو H آئن کے لیے سولو کریں، ایچ آئن کو یہاں رہنے دیں، باقی یہ ساری چیزیں ادھر لے جائیں، تو یہ ایچ اے جا کے اے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور اے نیگیٹو ادھر جا کے ڈیوائڈ ہوگا. تو ایچ آئن کی کانسنٹریشن کس کے ایکول آ جاتی ہے؟ کے اے انٹو کانسنٹریشن آف ایچ اے ڈیوائڈڈ بائی اے نیگیٹو. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ نیگیٹو لاگ لے لیتے ہیں، مطلب اس کو ہم نے پی ایچ میں چینج کرنا ہے. پہلے دونوں سائڈوں پہ صرف لاگ لیتے ہیں، لاگرتھم. لاگ آف ایچ پازیٹیو از اکول ٹو لاگ آف کے اے پلس لاگ آف دس کوانٹٹی. نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں کے -1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہاں پہ مائنس لاگ ایچ پازیٹیو ہو جائے گا، ادھر مائنس لاگ کے اے مائنس لاگ دس کوانٹٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ مائنس لاگ آف ایچ پازیٹیو از ایکول ٹو مائنس لاگ پی ایچ، یہ پی ایچ کے ایکول ہوتا ہے.
اینڈ مائنس لاگ آف کے اے از ایکول ٹو دس از کالڈ ایز پی کے اے. جس طرح یہ پی ایچ ہے یہ پی کے اے کہتے ہیں اس کو. تو اگر ہم نے اس کے اندر یہ ویلیوز پٹ کر دی مائنس لاگ ایچ پازیٹیو کی جگہ پی ایچ کو رکھ دیا, مائنس لاگ کے اے کی جگہ پی کے اے کو رکھ دیا, تو یہ ایکویشن اس طرح سے بن جائے گی. پی ایچ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایکویشن آ جائے گی. یا ہم اس کو اگر مائنس لاگ کو ادھر پلس لاگ کے اندر کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ ریورس کر دیں تو یہ ایکویشن اس طرح سے بن جاتی ہے. تو یہ جو ایکویشن ہے اس ایکویشن کو ہینڈرسن ہیزلبیلچ ایکویشن کہتے ہیں, اور یہ ایکویشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ the pKa of an acid is numerically equal to the pH of the solution when the molar concentration of acid and its conjugate base are equal. جب ایسڈ کی, یہ ایسڈ ہے ایچ اے, اور اس کے کانجوگیٹ بیس کی کانسنٹریشن ایکول ہوں گی, یعنی کہ جو 1 ہوگا دونوں کا ویلیو, تو یہ تو 1 ہو جائے گا, تو پھر پی ایچ پی کے اے کے برابر ہوگی اس وقت جب یہ سچویشن ہو کہ یہ والی کوانٹٹی 1 ہو جائے, تو دین پی ایچ وڈ بی ایکول ٹو پی کے اے ویلیو. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو پی کے اے ویلیو ہے وہ بھی جتنی چھوٹی ہوگی ایسڈ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, جسٹ لائک پی ایچ. مطلب اگر پی ایچ 1 ہے تو ایسڈ زیادہ اسٹرانگ ہے, پی ایچ 6 ہے تو ایسڈ لیس اسٹرانگ ہے. اسی طرح پی کے اے ویلیو اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ پی کے اے ویلیو جتنی چھوٹی ہوگی ایسڈ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اور پی کے ویلیو جتنی بڑی ہوگی ایسڈ اتنا ہی ویک ہوگا. سو دس واز آل اباؤٹ پی ایچ اینڈ ایسڈ بیسز اینڈ دی ہینڈرسن ہیزلبیلچ ایکویشن. جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر پھر ہم بفرز کو ڈسکس کریں گے اور ان کا دیکھیں گے کہ باڈی کے ساتھ باڈی کے اندر جو بفر سسٹمز ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کی کیمسٹری کیا ہے.